إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، حدیث جبریل کی روشنی میں گفتگو چل رہی ہے. آج کا ہمارا دوسرا درس ہے جس میں ہم اسلام کی پہچان حاصل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل علیہ السلام نے سوال کی کہ آپ اسلام کے بارے میں خبر دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر اللہ نے طاقت دی ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف کرتے ہوئے پہلی بات یہ بیان فرمائی، ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. تو حدیث جبریل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہچان اور اسلام کی تعریف میں 5 باتوں کو بیان فرمایا. انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم آئندہ کریں گے. دیگر احادیث کی روشنی میں ہم اسلام کی مزید تعریف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجد کے علاقے سے ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی. راوی بیان فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی سے بات کر رہا ہے لیکن ہمیں اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. جب وہ نبی علیہ السلام کے قریب آیا تو اندازہ ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں اللہ کے نبی سے سوال کر رہا ہے. تو آپ علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں بتایا کہ صبح اور شام میں 5 وقت کی نمازوں کو قائم کرنا اسلام ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی 5 نمازوں کے علاوہ کچھ اور نمازیں بھی مجھ پر ہیں
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ فرض تو یہی ہیں، اگر تم نفلی طور پر ادا کر لو تو کوئی حرج نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھے جائیں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا صرف ایک ماہ کے روزے ہی رکھنے ہیں؟ تو نبی نے بیان فرمایا کہ اگر نفلی طور پر تم رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا فرض زکوٰۃ کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اگر تم نفلی طور پر ادا کرو تو ادا کر سکتے ہو، ورنہ کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عہد کیا کہ اللہ کے نبی جتنی باتیں آپ نے مجھے بتا دی ہیں ان باتوں میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں خبر دیا، افلح ان صدق، یہ آدمی اگر سچا ہے تو ضرور کامیاب ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنة فلينظر الى هذا، کہ اگر کوئی آدمی دنیا ہی میں کسی جنتی انسان کو دیکھ کر خوشی محسوس کرنا چاہے تو اس آدمی کو دیکھے جو ہماری نگاہوں سے رخصت ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بھی اسلام کی تعریف کرتے ہوئے 3 باتوں کو بیان فرمایا، نماز کو قائم کرنا، روزے رکھنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر اسلام کی تعلیم دیتے ہوئے اس بات کو بیان فرمایا کہ انسان کا بہترین اسلام کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا بہترین اسلام یہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، کھانا کھلانا اور جن کو تم جانتے ہو اور نہ جانتے ہو ان کو سلام کرنا، یہ بہتر اسلام ہے۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک او غیرک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد پھر کسی سے پوچھنے کی حاجت اور ضرورت نہ رہے۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو میں اللہ پر ایمان لے آیا پھر اس پر جمے رہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف مختلف انداز میں کی ہے۔ اسلام اللہ رب العالمین کا دین ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اطاعت اور فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمایا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بات کو مان لیجئے تو فرمایا کہ اطاعت اور فرما برداری کے لیے میں نے اپنی گردن کو جھکا لیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری محبت کے ساتھ کرنے کا نام اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کو ہمارے لیے دین بنایا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ دین اگر ہے تو اسلام ہے۔ جو شخص اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قد افلح من اسلم، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام کو قبول کیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو نظام زندگی بنا لیا تو دنیا میں اور آخرت میں اس کا وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا اور وہ شخص نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول کا دین اسلام تھا۔ آدم علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے اس بات کو بیان فرمایا کہ تمہاری موت آئے تو صرف اسلام پر ہی آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اس بات کی وصیت کی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور یاد رکھو
کہ تمہاری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، تمہاری موت آئے تو اسلام پر ہی آئے۔ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا ہے وہ کامل و مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کے نام سے میں راضی ہوں۔ جو شخص اسلام کو قبول کر لیتا ہے، اطاعت اور فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، تو یہ مسلم ہے، یہ فرما بردار ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی اور ایمان والے کی مثال ایک ایسے اونٹ سے دی ہے جس کی ناک میں نکیل ڈلی ہوئی۔ تو بالکل اسی طرح ایک مومن و مسلمان اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے وہ اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے وہاں وہ اپنے سر کو جھکا لیتا ہے اور اپنے نفس کے اختیار کو باقی نہیں رکھتا۔ جو لوگ اپنے نفس کے اختیار کو باقی رکھتے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو بیان فرمایا، کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اللہ رب العالمین کی بات کے آ جانے کے بعد اپنے نفس کے اختیار کو بھی باقی رکھے۔ تو اسلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ مسلم معاشرے میں اس انداز میں رہے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو بلکہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ باقی رہی وہ باتیں جو حدیث جبریل کے اندر بیان کی گئی ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت آنے والے درسوں میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث سمجھنے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم